بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا، بلا لے کربلا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایام عزائے سید الشہداء کی تعزیت و تسلیت کے ساتھ یہ سلسلہ درس جو جاری ہے، آج ہمارا درس وفاداری کے عنوان سے ہے، اور جب بھی وفا یا وفاداری کا نام آتا ہے، سب سے پہلے جو ذات یا جو چہرہ یا جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ غازی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ہے۔ یہ وفاداری ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ وفا یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اور بالخصوص حق سے وابستہ افراد کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک وفاداری بھی ہے کہ جو ذمہ داری اپنے ذمہ ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ کربلا میں جناب عباس کا ایک بہترین کردار، جناب عباس کی ایک بہترین شخصیت اس انداز سے ابھر کے سامنے آئی کہ آج اگر تاریخ کربلا سے امام حسین کے بعد جناب عباس کو ہٹا دیا جائے تو پھر تاریخ کربلا میں کوئی ہمارے لیے وہ کردار یا وہ پیغام باقی نہیں رہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے بعد اس تاریخ کربلا میں اگر کوئی اہم شخصیت ہے تو جناب عباس ہیں، اور اس کا ایک نمونہ اور دلیل یہ بھی ہے کہ کربلا میں واقعاً یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اس سرزمین پر جہاں امام حسین کا روضہ ہے، لیکن اسی روضے کے سامنے اس وفادار کا بھی روضہ ہے کہ جس نے امام حسین کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا۔ آج ہم کو جناب عباس کی شخصیت سے، جناب عباس کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر درس لینا ہے اور اپنے کو کامیاب بنانا ہے، اور یہ یقین رہے کہ اگر ہم صحیح طور پر جناب عباس کو نہ پہچان پائیں، جناب عباس کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بنا پائیں، آسان نہیں ہے امام حسین کو پہچان لینا یا امام حسین تک پہنچ جانا۔ جناب عباس کو باب الحسین کہا گیا ہے۔ اگر امام حسین تک پہنچنا ہے تو جناب عباس کے ذریعے سے آنا ہوگا۔ جناب عباس کی زندگی کا اہم پہلو ہے ان کی وفاداری۔ وفاداری کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سے انسان کو محبت ہے، کسی سے لگاؤ ہے، صرف زبانی حد تک وہ محبت و لگاؤ باقی رہے، نہیں، وفاداری کا دائرہ ہر وسیع ہے، ہر پہلو پر توجہ کی ضرورت ہے۔ وفاداری کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا آقا و مولا مانا ہے تو پھر اس چیز سے انسان ہٹنے نہ پائے۔ ہر قدم پر، ہر جگہ پر، ہر لمحے میں، حتی سخت مراحل میں بھی ہمیں اسے اپنا مولا ماننا ہے۔ ہم سب امام حسین کو اپنا مولا و آقا مانتے ہیں، امام علی کو اپنا مولا و آقا ماننا ہے۔ یہ کربلا میں جناب عباس نے بتایا ہے کہ مولا و آقا کیسے مانا جاتا ہے، یہاں پر کیسے وفاداری کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ وفاداری کا ثبوت جو کربلا میں جناب عباس نے پیش کیا ہے کہ پوری تاریخ کربلا میں اتنی بہادری، شجاعت اور صلاحیت کے بعد بھی کبھی اپنی مرضی پر عمل نہیں کیا ہے، کبھی اپنے جذبات پہ نہیں بہے، کبھی صرف خواہشات کو نگاہوں میں نہیں رکھا ہے، بلکہ پوری کربلا گواہ ہے کہ جناب عباس کی سیرت کا جو پہلو اہم ہے وہ ہمیشہ مرضی امام کو نگاہوں میں رکھا ہے، امام کی مرضی پر عمل کیا۔ یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ اگر واقعاً اس ولایت کے سلسلے میں وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ہے تو ایک ثبوت یہ ہے کہ مولا کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ختم کر لو، مولا کے مقابلے میں اپنے جذبات کے اوپر قابو رہے، مولا کے مقابلے میں اپنے دل میں آئی ہوئی باتوں پر قابو رہے، ورنہ جذبات میں بہہ جانا ہر ایک جانتا ہے۔ قدم قدم پر مولا کی مرضی کو خیال کر کے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ لینا، یہ اصل ولایت بھی ہوتی ہے، اور یہی وفاداری کا ثبوت بھی ہوتا ہے جو جناب عباس نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم لوگ معمولی سی چیزوں میں جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ آج بہت سے نوجوان جب عزاداری کی بات آتی ہے یا دینی معاملات کی بات آتی ہے یا مثلاً ولایت کی بات آئے، اس طرح کے معاملات میں ایک نوجوان جوش میں آ جاتا ہے، ایک نوجوان جذبات میں آ جاتا ہے۔ نہیں، ہمیں جناب عباس کو اپنے نگاہوں میں رکھنا ہے،
کہ دین کے ساتھ وفاداری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں. ہمیں مصلحتوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے، ہمیں حالات کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے، ہمیں شرائط کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے، ہمیں مقصد کو نگاہوں میں رکھنا ہوتا ہے. جناب عباس نے مقصد کو نگاہوں میں رکھا ہے، ورنہ آسان نہیں تھا کہ جناب عباس موجود ہوں اور 3 دن تک کربلا میں پیاس رہے. یہ ناممکن تھا جناب عباس کی موجودگی میں، جناب عباس کی زندگی میں خیموں میں الاتش کی صدا ہو، یہ ناممکن تھا. لیکن یہی ایک وفاداری کا ثبوت تھا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھ کر مرضی مولا کو نگاہوں میں رکھا ہے، مقصد کو نگاہوں میں رکھا ہے. اور یہ آج بھی ہم سب کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ واقعاً اگر ولایت پر ناز ہے، واقعاً اگر محبت اہل بیت پر ناز ہے، تو پھر اپنے جذبات پر قابو رکھو. اس ولایت کے سلسلے میں وفاداری کا ثبوت پیش کرو. ولایت کے سلسلے میں وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ یعنی ہر قدم پہ مرضی امام کا خیال رکھنا. تو آج وفاداری ولایت کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، اپنے ساتھ ہے، اپنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایک وفاداری ہمارے لیے اہم پیغام ہونا چاہیے. اور ہم عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کے ساتھ ساتھ، ذکر امام حسین کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ بھی نگاہوں میں رکھیں کہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفادار رہنا ہے. ہمیں عزائے امام حسین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کرنا ہے. ہمارے معمولاً وفاداری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان نے جو کام اپنے ذمے لیا ہے، جو ذمہ داری قبول کی، اسے پورا کرے. جناب عباس کے سلسلے میں جو ہم وفاداری کہتے ہیں، وفاداری وفا یا وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے. یعنی ایسے موقعوں پر بھی کہ جہاں پر ایک انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا ہے، انہوں نے رکھا ہے. وفاداری کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا ہے کہ مثلاً اگر جناب سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا ہے، تو فرات میں جانے کے بعد اس پیاس کے عالم میں بھی خود پانی نہیں پیا ہے، بلکہ نگاہوں میں جناب سکینہ کی پیاس ہے، نگاہوں میں جناب علی اصغر کی پیاس ہے، نگاہوں میں امام حسین کی پیاس ہے. یہاں تک وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے، دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. اس کے بعد بھی یہ ہے کہ چونکہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، پانی خیمے تک پہنچ جائے، جناب سکینہ پیاسی نہ رہیں، جناب علی اصغر پیاسے نہ رہیں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں وفاداری ہے. یہ وفاداری کا ایک نمونہ تھا جناب عباس. تو وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ جس سے وعدہ کیا اس پہ عمل کیا جائے. ہم نے بھی دین کے سلسلے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے. بہت سے چیزوں میں ہم نے امام حسین سے وعدہ کیا ہے، بہت سی چیزوں میں ہم نے امام علی سے وعدہ کیا ہے. جب وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی وفا ضروری ہے. اگر ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں، تو اس وعدے کی وفا قدم قدم پر ہمیں نبھانا ہے. اگر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے امام علی کو مولا مان لیا ہے، تو پھر قدم قدم پر اس وعدے کو وفا کرنا ہے. وعدے کی وفائی خالی کچھ خاص کاموں میں نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دوست سے کہہ دیا کہ یہ کام کر دیں گے، وہیں وفاداری نہیں. وعدے کی وفا تو سب سے پہلے اللہ سے وعدے کی وفاداری ضروری ہے، سب سے پہلے اہل بیت سے وعدے کی وفاداری ضروری ہے. اور اس وفاداری کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، اس وفاداری کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آج کے دور میں ایک وعدے کی وفا یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ولایت کو مانا ہے تو پھر آپس میں ہم ایک دوسرے کو ایک سمجھنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہوں. وفاداری کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ولایت کو تسلیم کیا ہے تو ولایت صراط مستقیم کا نام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے، ولایت ایک دائرے کا نام ہے کہ جو بھی اس دائرے میں آ گیا، ہمارے اندر وفاداری یہ ہونا چاہیے کہ پھر ہم اسے اپنا سمجھنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہوں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک وفاداری کا پہلو یہ ہے کہ پھر ہمارے درمیان اختلافات نہ ہوں. وفاداری کا ایک ثبوت ولایت کے اور دین کے ساتھ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں نہ پیدا کریں، بلکہ ہم آپس میں اختلافات کو ختم کر کے ایک ہونے کی کوشش کریں. یہ کربلا سے ہمیں درس وفاداری سیکھنا ہے. اور ایک بہت بڑا پیغام جو کربلا میں جناب عباس نے دیا ہے کہ اگر دین کی بات آ جاتی ہے، اگر شریعت کی بات آ جاتی ہے، کہ اس دین و شریعت کے معاملے میں جناب عباس ایسے مرحلے میں قدم رکھ دیتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے ناممکن ہے. یعنی اگر دین کا معاملہ ہو تو ناممکنات کو بھی ممکنات بنایا جا سکتا ہے. یہ جناب عباس کربلا میں وفاداری کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں، آج وفا کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں. یعنی اگر ہم نے دین کو مانا ہے تو دین پر آنچ نہیں آ سکتی ہے، دین کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، دین کی حفاظت ہوگی. اور جب دین کی حفاظت ہوگی، دین کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو دوسروں کے سلسلے میں کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر بھی توجہ دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہو جس سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو. اگر دین کے ساتھ وفاداری ہے تو پھر ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کاموں کو بھی دیکھنا ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قدم جو جذبات میں اٹھا ہے وہ دین کو نقصان پہنچا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی کام جو جذبات میں آ کر ہو رہا ہے وہ عزاداری کو نقصان پہنچا رہا۔ اس لیے کہ عزادار ہم اکیلے نہیں ہیں، عزاداری خالی ہمارے گھر میں نہیں ہے، عزاداری خالی ہمارے محلے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں عزائے امام حسین، پوری دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے۔ تو ایک وفاداری کا ہمیں ثبوت یہ بھی پیش کرنا ہے کہ اپنے اعمال پر بھی توجہ دینا ہے، اپنے کاموں پر توجہ دینا ہے، یعنی ہم دین کے لیے نمونہ بن جائیں، ہم دین کے لیے ذریعہ بن جائیں۔ اور آخری بات ہے جناب عباس کی، آج وفا کے تذکرے، یقیناً یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف تذکرے ہی نہیں ہیں، بلکہ آج جب بھی وفا کا نام آتا ہے سب سے پہلے جو تصور ذہنوں میں آتا ہے وہ جناب عباس کا ہے۔ یعنی اس طریقے سے وفا کی ہے، اس طریقے سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ آج وفا اور وفاداری جناب عباس کا نام بن گئی۔ یعنی ہمارا بھی ایک طریقہ یہ ہو کہ ہم بھی اس طریقے سے وفاداری کا ثبوت پیش کریں، اس طریقے سے وفادار رہیں اپنوں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، کہ وفاداری ہماری پہچان بن جائے، وفا ہماری شناخت بن جائے، اور اس وفا اور وفاداری کے ذریعے سے دنیا کو ہم یہ پیغام دیں کہ جب ہم اس راستے پر ہیں کہ جو راستہ ہر انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، جو اس دین پر ہیں جو ہر انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، ہمارا مشن اس کربلا سے وابستہ ہے جو برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو ہمیں وفاداری کا ثبوت اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ کربلا کے پیغام کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نجات اور ہدایت اور کامیابی کے راستوں کو پیش کرنا ہے، اور پوری انسانیت کو ضلالت و گمراہی و نقصانات سے بچانا ہے۔ اس کے لیے اگر امتحانات سے گزرنا پڑے تو امتحانات سے بھی گزرنا ہوگا، اس کے لیے اگر سختیوں سے گزرنا پڑے سختیوں سے بھی گزرنا ہوگا۔ اس کا ایک مفہوم وفاداری کا یہ لینا ہوگا کہ ہمیں اپنی بھی فکر ہوگی اور دوسروں کی بھی فکر ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو جناب عباس کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ ہم سب کو بھی وفا اور وفاداری کو برتنے کی ہر قدم پر توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے سینے میں بستا ہے میرے مولا تیرا روزہ، عریضہ دے کے زائر کو ہوئی تاہا کی آنکھیں، کہا مولا سے کہہ دینا زیارت کا